نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ آیت مبارکہ کے اتنے حصے میں دو لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ پہلا لفظ یہ ہے کہ جب ہم نے اس گھر کو مثابۃن بنایا یعنی مرجع بنایا۔ مثابۃن کا ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، متفرق ہو کر ملنے کی جگہ، مرجع۔ اس معنی کے لحاظ سے بیت اللہ شریف پوری روئے زمین کے مسلمانوں کا مرجع ہے، اور علماء نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، جس طرح پرندے دن بھر جہاں بھی وقت گزاریں شام کو اپنے آشیانے میں لوٹ آتے ہیں، تو وہ آشیانہ ان پرندوں کا جس طرح مرجع ہوتا ہے، اسی طرح ساری روئے زمین کے مسلمانوں کا، وہ زمین کے جس خطے میں بھی رہتے ہوں، ان کا مرجع بیت اللہ شریف ہی ہے۔ وہ اپنی عبادات کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی مثابت ان کا یہ بیان کیا گیا، ثواب کی جگہ۔ ویسے تو جہاں بھی عبادت کریں اللہ رب العالمین اس پر ثواب عطا فرما دیتا ہے، لیکن بیت اللہ شریف وہ ثواب کی جگہ ہے جہاں ہر عبادت اور ہر نیکی پر ثواب لاکھ گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا امنا، یہ امن کی جگہ ہے، پناہ دینے والی جگہ ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے علماء نے اس کے کئی مصداق بیان فرمائے۔ ایک تو اس کا مصداق یہ ہے کہ یہاں متعدی بیماریوں سے اللہ رب العالمین نے امن دے دیا ہے، یعنی یہاں جنون، جذام، برس اور دیگر متعدی بیماریاں یہاں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے ان بیماریوں سے اس جگہ کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ علماء نے اس کا مصداق بیان فرمایا کہ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین عذاب آخرت سے اسے امن دے دیتا ہے۔ تیسرا اس کا مصداق یہ بیان فرمایا کہ یہ جگہ، یہ خطہ ہمیشہ ظالموں کے اور جابروں کے ایسے تصرف اور ایسے تسلط سے محفوظ رہے گا جس سے اس کی ویرانی ہوتی ہو، اور جو بھی ظالم اس میں ایسے ظالمانہ تصرفات کرے جو اس کی ویرانی کا باعث بنے، وہ ظالم خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ اس کے ایسے تصرف سے مامون ہوگا، اسے اللہ رب العالمین نے امن دیا ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ابرہہ نے اس گھر کو نیست و نابود کرنا چاہا، تو وہ تو نیست و نابود ہو گیا، وہ خود تباہ و برباد ہو گیا، لیکن یہ جگہ ہمیشہ امن میں رہی۔ چوتھا اس کا مصداق علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو مجرم کسی بھی نوعیت کا جرم کر کے اس گھر کی حدود میں، حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے، وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے بیت اللہ کی حدود کے اندر سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو آیت مبارکہ کے اتنے حصے کے متعلق علماء نے جن مسائل کا استخراج فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو ان لفظوں سے ثابت فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کا مرجع بنا دیا۔ اس سے علماء نے مسئلہ یہ اخذ فرمایا کہ بیت اللہ شریف ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کا مرجع ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نمازی جس خطے میں بھی موجود ہو، اس کا مرجع چونکہ بیت اللہ ہے، اس لیے وہ رخ اپنا نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف ہی کرے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ
امنا سے علماء نے یہ اخذ فرمایا کہ بیت اللہ شریف امن کی جگہ ہے، اور صرف اتنی جگہ نہیں جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہے، بلکہ اس کے امن کی جگہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا مکہ شریف اور جہاں جہاں حرم شریف کی حدود جاتی ہیں وہ ساری کی ساری حدود کے اندر والی جگہ امن کی جگہ ہے۔ یہ اس کو حرم مکی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعظیم ضروری ہے، اور تعظیم کے اندر سارے کے سارے حدود حرم کی تعظیم کی جائے۔ اس کی تعظیم کے احکام برابر ہیں، اور یہاں پر نہ کوئی شکار کیا جائے اور نہ ہی یہاں کا کوئی درخت کاٹا جائے، یہاں کی تو گھاس کاٹنا بھی منع کی گئی ہے۔ تیسرا مسئلہ علماء نے اسی آیت کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ جس طرح مکہ شریف کی حدود والا حرم قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم کا حکم ہے، اسی طرح مدینہ شریف کا بھی ایک حرم ہے جس کی تعظیم ضروری ہے، اور حرم مدینہ کا بیان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا۔ مثلا سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انی حرمت ما بین لابطی المدینۃ کما حرم ابراہیم مکہ، کہ میں نے مدینہ طیبہ کی دو وادیوں کے درمیانی جو خطہ ہے اس کو میں نے حرم بنا دیا ہے، جس طرح مکہ مکرمہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا۔ تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا حرم مکی وہ بھی قابل تعظیم ہے، اور مدینہ طیبہ جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم بنایا یہ بھی قابل تعظیم ہے۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے جس کو علامہ جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں بیان فرمایا۔ وہ فرق یہ ہے کہ حرم مدینہ کی تعظیم تو حرم مکی کی طرح ہی ہے، لیکن بقیہ احکام حرم مکی کی طرح نہیں ہیں۔ یعنی حرم مکی میں درخت کاٹنا، شکار کرنا یہ حرام اور ممنوع ہے، جبکہ حرم مدنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اس کی اجازت ہے۔ تو صرف تعظیم میں یہ برابری ہے، باقی احکام میں برابری نہیں ہے۔ حرم مدنی میں درخت کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ علماء نے اس آیت کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ جو شخص کسی بھی نوعیت کا جرم کر کے حرم کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اسے حرم مکہ میں سزا نہیں دی جائے گی، اور اسے وہاں پر گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کھانا وغیرہ ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں وہ اس تک پہنچنے نہ دی جائیں، تاکہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے نکلے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو پھر اس پر شریعت کی حدود، قصاص وغیرہ کے احکام جاری کر دیے جائیں۔ جب تک وہ اس حرم کے اندر موجود ہے اس وقت تک حرم نے اسے پناہ دے دی ہے، وہ امن میں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔